السلام علیکم دوستوں۔ ملکہ بلقیس یمن ملک کی نہایت خوبصورت اور ذہین ملکہ تھی۔ ان کے والد کا نام شراجیل بن مالک تھا، جو ان سے پہلے ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ بلقیس نام تورات سے لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق وہ اعلیٰ درجے کی ذہین، مدبر اور دور اندیشی رکھنے والی حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نواز بھی تھیں۔ یہ اور ان کی قوم سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، جو اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے انہیں جنات اور ہوا پر قابو عطا کرنے کے علاوہ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق آپ کا ملکہ بلقیس سے ملنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں خط لکھ کر خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس نے یہ پڑھ کر اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا، لہٰذا بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے کہ کیا وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو ان کا مذہب اختیار کر لیا جائے۔ لہٰذا جب انہیں یقین ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ملکہ بلقیس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر ایمان لے آئی۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے روحانی طریقے سے ان کا تخت منگوا لیا، جسے دیکھ کر ان کا عقیدہ اور بھی مضبوط ہو گیا، اور وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ ایمان لے آئیں اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ یہ واقعہ تقریباً 950 قبل مسیح کا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ کچھ اس طرح موجود ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری پرندے ہدہد کو غیر حاضر پایا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یقیناً میں اس کو سخت سزا دوں گا جب تک کہ وہ اس کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کرے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہدہد اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں ایک ایسے ملک کی خبر لایا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے۔ وہ سب لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے خوشحال ہیں اور ان کی ملکہ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی موجود ہے۔ مسلم مفسرین کے مطابق یہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا، جو 30 گز لمبا، 30 گز چوڑا اور 30 گز ہی اونچا تھا۔ یہ قیمتی ہیرے جواہرات اور سرخ یاقوت سے سجا ہوا تھا۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیتے ہیں جس میں ملکہ بلقیس کو اور ان کی قوم کو دین حق کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ پرندہ یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی خوابگاہ میں جا کر ڈال دیتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتی ہے تو اس خط کو پڑھا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اس کمرے کے اندر کیسے پہنچ گیا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کمال کی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنے سرداروں سے اس خط کے بارے میں مشورہ کرتی ہیں۔ وہ تمام سردار اپنی طاقت اور شجاعت کے گھمنڈ میں جنگ کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ملکہ پہلے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا ارادہ کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جنگ جیتنے والوں کو بھی تباہی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کو جاننے کے لیے انہیں بڑے بڑے قیمتی تحائف بھیجتی ہیں، جن میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کے علاوہ 500 غلام بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ نہایت غضبناک ہوئے اور ان تمام تحائف کو رد کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے ان سب سے بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ انہوں نے ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی جن سے مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہوگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ علم ہو گیا تھا کہ ملکہ بلقیس ان کی آزمائش کے لیے آ رہی ہیں، چنانچہ انہیں لاجواب کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا تخت منگوانا چاہا، جسے وہ 7 دروازوں میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ آپ کے دربار میں موجود ایک زور آور جن نے آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے ہی تخت کو لے آنے کی پیشکش کی، لیکن آپ کے ایک وزیر جن کے پاس روحانی علم و طاقت تھی، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آنے کی پیشکش کی۔ لہٰذا ملکہ بلقیس کے آپ کے دربار میں آنے سے پہلے یہ تخت وہاں موجود تھا اور بطور آزمائش اس کی شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی گئی تھی، مگر ذہین ملکہ بلقیس اس امتحان میں پورا اتریں اور اعتراف کیا کہ ہم آپ کی عظمت کو دیکھ کر آپ کی دعوت کو قبول کر کے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کو سورج کی پرستی سے روک کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پھیر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو صاف اور شفاف شیشے کا محل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور محل کے نیچے سے پانی جاری کروا دیا، جس میں ہر قسم کے آبی جانور تیرتے دکھائی دینے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس محل میں داخل ہونے کا کہا، مگر وہ پانی کو دیکھ کر گھبرا گئیں کہ شاید یہ گہرا پانی ہے اور شاید حضرت سلیمان علیہ السلام بطور سزا مجھے اس میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جسے شیشے سے بنوایا گیا ہے،
لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی اور انہیں ان کے ملک یمن پر برقرار رکھا تاکہ وہ اس پر حکمرانی کر سکیں۔ آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور سلطنت کی مصروفیات کے باوجود بھی ان سے مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملنے جاتے تھے۔ ملکہ بلقیس سے ان کی اولاد بھی تھی اور آپ نے جنات کو حکم دے کر ان کے لیے قلعے بھی تعمیر کروائے تھے، لیکن بعض روایات کے مطابق ہمدان کے بادشاہ سے ان کا نکاح کروا دیا گیا، جس میں ان کی مرضی بھی شامل تھی اور یمن کا اقتدار بھی انہیں ہی دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن بھی ان کی اطاعت میں دے دیا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ